بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہو کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بعنوان غزوہ خندق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بنی نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ گئے، قریش کو ساری تفصیل بتائی اور قریش کو دعوت دی کہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئے۔ انہوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، جب تک کہ تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کر لو تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے۔ سنتے ہی یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ اب قریش نے کہا ہے یہودیوں، تم اہل کتاب ہو اور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے، اس لیے تمہارا علم بھی سب سے زیادہ ہے، لہٰذا تم بتاؤ ہمارے دین بہتر ہے یا محمد کا؟ یہودیوں نے جواب میں کہا تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے اور حق و صداقت میں تم لوگ ان سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے ہو۔ یہودیوں کا جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ حلف دیا کہ ہوا پر ایک دوسرے کو دغا نہیں دیں گے جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متحد رہیں گے۔ اب قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہودیوں نے بھی اور قبائل کو ساتھ ملانے کی کوشش جاری رکھی۔ اس طرح ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مشورہ کے لیے طلب کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر کریں۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا، چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھوک نے ستایا۔ وہ زمانہ عام تنگ دستی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی جگہ کھدائی نہ کر سکے، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بربری ہو گئی۔ ضرب لگانے کے دوران روشنی کے جھماکے سے نظر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ روشنی کے جھماکے کیسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے جھماکے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے، دوسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی، اور تیسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور اس کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کی 10,000 تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔ مشرکوں کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ پکار اٹھے، خدا کی قسم، یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے۔ عرب تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے۔ مشرکوں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گرا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا تھا۔
काफरों और मुसलमानों के दरमियान बस इसी किस्म की छेड़छाड़ होती रही। काफर दरअसल खंदक की वजह से मुसलमानों पर हमलावर होने के काबिल नहीं रहे थे। लड़ाई से पहले औरतों और बच्चों को एक छोटे से किला में पहुंचा दिया गया था। ये जगह हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु की थी। खुद हजरत हस्सान रजी अल्लाह अन्हु भी वहीं थे। इन औरतों में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा भी बतौर मुहाफ़िज़ थी। एक यहूदी जासूसी के लिए इस तरफ निकल आया। हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा की नज़र इस यहूदी पर पड़ी तो उन्होंने हजरत हस्सान रजी अल्लाह अन्हु से कहा, हस्सान, ये शख्स दुश्मन को इस किले में औरतों और बच्चों की मौजूदगी की खबर कर देगा और दुश्मन इस तरफ से हमला आवर हो सकते हैं, लिहाजा तुम नीचे उतर कर इसे कत्ल कर दो। इस पर हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम्हें मालूम है मैं इस काम का आदमी नहीं है। हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हु दरअसल शायर थे और जंग के तरीकों से वाकिफ नहीं थे। फिर इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, बूढ़े और कमजोर थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब देखा कि हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हु काम नहीं करेंगे तो उन्होंने एक मोटा सा डंडा उठा लिया और नीचे उतर आई। खामोशी से इसके पीछे गईं और अचानक इस पर हमला आवर हुई। उन्होंने डंडे के कई वार इस पर किए जहाँ तक कि वो खत्म हो गया। फिर तलवार से इसका सर काट कर इन यहूदियों की तरफ उछाल दिया जो इसके पीछे आ रहे थे। वो अब खौफजदा होकर भाग निकले। उधर मुशरिकों में से चंद लोग आगे बढ़े। उन्होंने खंदक अबूर करने के लिए अपने घोड़ों को दूर ले जाकर खूब दौड़ाया और जिस जगह खंदक की चौड़ाई कम थी उस जगह से लंबी छलांग लगाकर आखिर खंदक पार करने में कामयाब हो गए। इन लोगों में उमर बिन अब्द वद भी था। वो अरब का मशहूर पहलवान था। इसके बारे में मशहूर था कि वो बहुत बहादुर है और अकेला 1000 आदमियों के लिए काफी है। खंदक अबूर करते ही वो ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आता है। इसकी ललकार सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आगे आए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इसके मुकाबले पर मैं जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठ जा, ये उमर बिन अब्द वद है। इधर उमर ने फिर आवाज दी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फिर उठ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फिर बिठा दिया। इसे तीसरी बार फिर मुकाबले की आवाज लगाई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इजाजत दे दी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ये शेर पढ़ते हुए मैदान में आए, जल्दी न कर, तेरी ललकार को कबूल करने वाला तेरे सामने आ गया है जो तुझसे किसी तरह आजिज और कमजोर नहीं है। एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपनी तलवार जुल्फकार अता फरमाई, अपना मामा इनके सर पर रखा और अल्लाह से इनकी कामयाबी के लिए दुआ की। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मुकाबले से पहले इसे इस्लाम की दावत दी और बोले, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ और इस्लाम की दावत देता हूँ। उसने इनकार किया और कहा, भतीजे, मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, वापस लौट जाओ। जवाब में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लेकिन मैं तो तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये सुनकर उमर बिन अब्द वद को गुस्सा आ गया। वो इस वक्त पूरी तरह लोहे में गर्क था, चेहरा भी खौद में छुपा हुआ था। वो घोड़े से कूद पड़ा और तलवार सौंध कर इनकी तरफ बढ़ा। इसकी तलवार से खुद को बचाने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन ढाल आगे कर दी। उमर की तलवार ढाल पर पड़ी, ढाल फट गई। तलवार हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की पेशानी तक पहुंच गई। पेशानी पर जख्म आ गया। उमर के वार से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की पेशानी से खून बह निकला, मगर उन्होंने फौरन जवाबी हमला किया। उमर बिन अब्द वद की गर्दन के निचले हिस्से पर इसकी तलवार लगी। तलवार हंसली की हड्डी को काटती चली गई। खाको खून में लौटता नजर आया। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नारा सुना तो जान लिया कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उमर को कत्ल कर दिया है। इसके गिरते ही जो लोग इसके साथ आए हुए थे वापस भागे। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने इनका पीछा किया और भागते हुए एक काफर पर तलवार का वार किया। वो 2 टुकड़े हो गया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की तलवार इसके सर से होती हुई कूल्हे तक पहुंच गई। इस पर बाज मुसलमानों ने हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से कहा,
اے ابا عبداللہ، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کھاٹ کسی کی نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم، یہ تلوار کا نہیں، تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی، خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مسلمان بھی ظہر سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ سکا۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے ہم نماز نہیں پڑھ سکے، جس سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نہ ہی میں پڑھ سکا۔ آخر جنگ رکتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے فوراً بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عصر کی تکبیر پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اس طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت پڑھی گئی۔ غزوہ خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، جو ان کے سامنے آ گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے۔ اس صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا۔ طوفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر فرشتے بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دے دی، صبر اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں اس سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے، ہوا کے شدید تپیڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں پر آ گرا۔ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا، وہ درہم برہم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایک ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا۔ اور اس رات جو ہوا چلی اس کا نام باد صبا ہے، یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باد صبا سے میری مدد کی گئی اور ہوائے زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ ہوائے زرد نے مشرکوں کی آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ جو طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا، ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے۔ اس پر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا، تینوں مرتبہ زبیر رضی اللہ عنہ ہی بھولے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے، تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، گروہ قریش ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر اس نے کہا،
اے قریش ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں، بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آتی ہیں، اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، اسی لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ جو خبریں لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، جہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگی۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس دوران ایک صحابی بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی پیالے میں کچھ کھجوریں لائی، جو کھجوریں وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کھجوروں پر پڑی تو فرمایا، کھجوریں ادھر لاؤ۔ اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں الٹ دیا۔ کھجوریں اتنی نہیں تھیں کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھ کر ایک کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھایا، پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا، لوگوں کو آواز دو، دوڑ کر آئیں۔ چنانچہ سب جلد ہی آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اس کپڑے پر گرانے لگے۔ سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے۔ کھجوریں شروع ہونے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے۔ بھوک کی حالت میں ان سب نے جب کھجوریں کھائیں سب کے پیٹ بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی تک گر رہی تھیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا پیش آیا۔ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ گندم بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہے، لہذا یہ بکری ذبح کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو پیس کر روٹی پکا لو، میں اللہ کے نبی کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کچھ دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ آواز میں کہا کہ آپ کے لیے گھر میں کھانا تیار کرایا ہے۔ جو سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کہا، اعلان کر دو جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ پکار کر اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جابر کے گھر پہنچ جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ وہ تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر گھر آ گئے۔ وہ کھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ برکت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، سب نے کھانا شروع کیا۔ باری باری لوگ آتے رہے اور کھا کر اڑتے رہے، ان کی جگہ دوسرے لیتے رہے، جہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ گھر میں اب بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سیاہ رنگ کا ریشمی امامہ باندھے وہاں آگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خچر پر سوار تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اتار دیے ہیں۔ جس سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو ابھی بھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔